السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت معنوی کیا چیز ہے؟ یہ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب سے اقتباسات لیے گئے ہیں۔ جو تصدیق کرنا چاہے تو فتوح الغیب میں دیکھ سکتا ہے۔ اس میں غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز فرما رہے ہیں کہ جب تو مخلوق سے مر جائے گا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ مخلوق سے مرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تارک الدنیا جس کو کہتے ہیں، کہ مخلوق کو بھی ترک کر دے گا، دنیاوی اسباب کو بھی ترک کر دے گا، یعنی دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی رحمت آپ کے قلب پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجھے خواہشات نفسانی سے مارے گا، یعنی پھر نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جب تو اپنی خواہشات کو ختم کر لے گا تو تیرے لیے کہا جائے گا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے، اور تجھے اس کے بعد تجھے تیری خواہش، آرزو اور ارادہ سے مار دے گا، یعنی اللہ کے سوا اللہ کے ارادے تجھ میں پیدا ہوں گے، تیری خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی، کوئی آرزو نہیں رہے گی، اور نفسانی ارادے پیدا نہیں ہوں گے، پھر اللہ کے ارادے پیدا ہوں گے، پھر تو اپنے ارادہ اور آرزو سے مر جائے گا، تو کہا جائے گا تجھ پر اللہ رحم کرے، یعنی تجھ میں اپنا کوئی ارادہ، آرزو اور خواہش نہیں رہے گی، تجھ پر اللہ رحم کرے۔ اب تجھے اس کے بعد اللہ تجھے زندہ کرے گا، یعنی پہلے بھی تو آپ زندہ ہیں، جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، یعنی اب روح زندہ ہو گئی ہے، اب بالغ ہونا شروع ہوگی، اس کو سوجھ بوجھ آنا شروع ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں۔ اس وقت تو ایسی حیات کے ساتھ زندہ کیا جائے گا جس کے بعد موت نہیں، یعنی اس کے بارے میں بھی علامہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان ماند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، پھر ایسا زندہ کیا جائے گا کہ جس کے بعد موت نہیں، یعنی حیات ابدی اس کو نصیب ہو جائے گی، جو شہیدوں کو نصیب ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں، ایسی دولت سے مالدار بنایا جائے گا جس کے بعد محتاجی نہیں، ایسی بخشش کی جائے گی جس کے بعد رکاوٹ نہیں، ایسی راحت عطا ہوگی جس کے بعد غم اور برائی نہیں، ایسی نعمت دی جائے گی جس کے بعد سختی یعنی آزمائش نہیں، ایسا علم دیا جائے گا جس کے بعد خوف نہیں، ایسا نیک بخت بنایا جائے گا جس کے بعد بد بختی نہیں، ایسی عزت عطا ہوگی جس کے بعد ذلت و رسوائی نہیں، ایسا مقرب کیا جائے گا، یعنی اللہ اپنے اس طرح قریب کرے گا پھر کبھی دور نہ کیا جائے گا، اور ایسا بلند مرتبہ کیا جائے گا کہ پھر کبھی گرایا نہ جائے گا، ایسی بزرگی عطا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کبھی حقیر نہ کریں گے، ایسا پاک کیا جائے گا کہ کبھی آلودہ نہ کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تجھے قبلہ حاجات بنا دیں گے، اور مخلوق کا تیری تعریف کرنا سچ ہوگا، یعنی مخلوق جو بھی آپ کی تعریف کرے گی وہ سچ ہوگی، پس تو ایسا اکثیر اعظم بن جائے گا پھر لوگ تیرے مرتبے کو پہچان نہ سکیں گے، تجھے ایسی بزرگی عطا ہوگی کہ کوئی تیری مثل نہ ہوگا، تو ایسا یکتا و تنہا ہوگا، تیرا ہم جنس نہ ہوگا، پھر تو طاق و یکتا، غیب الغیب، فرید سر السر، یعنی راز کا بھی راز ہو جائے گا، اس وقت تو ہر رسول و نبی اور صدیق کا وارث ہوگا، تجھ پر ولایت ختم ہوگی، تیرے پاس ابدال آئیں گے، تجھ سے مشکلیں حل ہوں گی، تیری دعا سے بارش ہوگی، تیری رحمت سے کھیتیاں اگائی جائیں گی، تیری دعا سے ہر خاص و عام
رائی اور رعایا، سرداران امت اور تمام مخلوق سے مصیبتیں اور بلائیں دور کی جائیں گی۔ بس شہروں پر اور انسانوں اور جنوں پر تو کوتوال ہو جائے گا۔ پھر لوگ رواں دواں تیرے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام احوال میں ہدیے، تحفے، نقد اور جنس تیری خدمت میں پیش کریں گے، اور ہر جگہ تیرے پاکیزہ چرچے ہوں گے اور حمد و ثنا کریں گے۔ تیری شان میں دو اہل ایمان کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوگا، لیکن منافق اور حاسد اختلاف کریں گے۔ اے مرشد کریم کے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچنے والے بہترین شخص، یہ تجھ پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مرشد غریب نواز کے صدقے میں ایسی نعمت ہر بھائی کو نصیب کرے، ہر حضرات سلسلے کے لوگوں کو عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔